بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا پیارا چہیتا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے، جو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دے. اللہ اس بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی عقیدت ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ویسے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ دوسروں سے محبت نہیں کرتے، سب سے محبت کیجیے. سب چاہے وہ گھر کے افراد، چاہے وہ محلے کے افراد، چاہے وہ گاؤں کے افراد، چاہے وہ آپ کے ضلع کے افراد، چاہے وہ آپ کے صوبے کے افراد، چاہے وہ آپ کے ملک کے افراد، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے میں رہتے، ہر شخص سے محبت کرنا چاہیے. لیکن فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہاں، زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. باقی کی محبت اس سے کم ہونی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے. زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ابھی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا کہ جس سے امید ہے اور میری کوشش رہے گی کہ میرے دل میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت بڑھ جائے، اللہ کی محبت بڑھ جائے. محبت ہوتی تو ہے لیکن وہ ایسے جیسے آگ اگر رات کے نیچے دبی ہوئی ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے. اگر رات کو کریدا جائے، رات کو وہاں سے ہٹایا جائے تو نیچے
پھر آپ کا شعلہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا دہکتا ہوا نظر آ جاتا۔ ایسے ہی ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں سے اتنا آلودہ کر لیا، اتنا خراب کر لیا، گناہوں کے راگ کو اپنے ایمان کے شعلے کے اوپر بچھا دیا ہے، رکھ دیا ہے، راگ کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الانسان، کہ انسان دنیا کا ہر انسان، چاہے اللہ کو مانتا ہو چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو، محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جنت و دوزخ کے وجود پر یقین ہو یا نہ ہو، سب سے اللہ نے خطاب فرمایا، کہا یا ایھا الانسان، اے دنیا کے تمام انسانوں، اللہ نے شکوہ کیا ہے، اللہ نے شکایت کی ہے انسانوں کی۔ جیسے ایک انسان، اس کا بچہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی اگر اس کو پریشان کرے، اسے ستائے، اسے تکلیف دے، اس کا کہنا نہ مانے، آج باپ کیا کہنے لگتا ہے کہ آخر کو بیٹے میں تیرا باپ، لحاظ کر لے، میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں تیرا دادا ہوں، میں تیرا ماموں ہوں۔ اس طریقے سے انسان دہائی دیتا ہے، انسان واسطہ دیتا ہے۔ اللہ نے بھی واسطہ دیا، اللہ نے بھی شکوہ کیا کہ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک، کس چیز نے تمہیں اپنے رب کے معاملے میں، تمہیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دھوکے میں پڑ گئے؟ رب کون ہے تمہارا؟ فرمایا الکریم، تمہارا رب تو کریم ہے، ایک تمہارا رب ہے، رب سے دور نہیں ہونا چاہیے بلکہ رب کے قریب ہونا چاہیے۔ رب کی محبت، رب کی عظمت، رب کی بڑائی، رب کی کبریائی، رب کی عقیدت اپنے دل میں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور پھر رب بھی کیسا؟ الکریم، جو کریم ہے۔ امام التفسیر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ الکریم کے 4 معنی آتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح میں بھی لکھا ہے کہ کریم کے 4 معنی آتے ہیں۔ ان سارے معنی کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک معنی میں سمجھانے کی، بتانے کی، آپ کے سامنے کوشش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی اس صفت کو سمجھنے کے بعد ہمارے دل میں اللہ کی محبت اگر نہیں ہے تو پیدا ہو جائے، اور اگر محبت ہے اس محبت میں اضافہ۔ کریم کسے کہتے تھے؟ فرمایا الذی یعطی بدون الاستحقاق۔ کیا فرمایا؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو غیر مستحق کو بھی دیتا، جو مستحق ہو اس کو تو دیتا ہی ہے، جو مستحق نہ ہو اس کو بھی دیتا، اسی ذات کو کریم کہتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا تھا تو آسانی سے بات سمجھ میں آئی۔ اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت مایا ناز مفتی حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ ان کے والد محترم جنہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی معارف القرآن، حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے ہی محبوب، بڑے ہی چہیتے، بڑے لاڈلے تھے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی، جو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ ان کے والد محترم ہیں، اپنے والد کا
واقعہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد محترم کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابا جی نے حکم دیا، کہا کہ دیکھو جا کر دروازے پر کون گیا، جا کر میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک بھیک مانگنے والا، ایک بھکاری ہے، فقیر ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میں لوٹا، واپس آیا اور اپنے والد محترم سے کہا، عرض کیا کہ ابا جی باہر ایک مانگنے والا ہے، ایک بھکاری ہے، ایک فقیر ہے، ایک سائل ہے، وہ اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو بھی 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، 40 سال سے بھی زیادہ ہو چکے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو وفات پائے ہوئے اس دنیا سے گزرے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے، پر یہ نہیں کہ آخری دن واقعہ پیش آیا، ہو سکتا ہے آخری سال میں، ہو سکتا ہے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، کسی بھی موقع پر۔ بہرحال اگر ہم آخری سال میں بھی مانتے ہیں تو آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ۔ کہتے ہیں حضرت نے اپنی جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ نکالا۔ آج ہم بھی سوچے کہ ہمارے گھروں پر بھی مانگنے والے آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، ہم لوگ کیا دیتے؟ روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے دے دیا تو بڑا احسان کر دیا۔ لیکن سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، حضرت نے 100 روپے کا نوٹ نکالا، 40 سال تک 100 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا بیٹے لے جا کر کے اس فقیر کو، اس سائل کو دے دو۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نوٹ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، دروازے پر گیا اور اس فقیر کو، اس سائل کو، اس مانگنے والے کو وہ نوٹ میں نے تھما دیا، دے دیا، وہ چلا گیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس آیا اور ابا جی سے کہا، ابا جی وہ دیکھنے میں ہٹا کٹا لگ رہا تھا، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت تھے، طاقتور تھا، محنت مزدوری کر کے کما سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والا آئے تو اس کو نہ جھڑکو، بلکہ تم سے جو ہو سکے اس کو دے دو۔ نہیں دے سکتے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فَقَلَّهُ قَوْلًا مَيْسُورًا، اچھی بات نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا دو، معذرت کر لو، معافی مانگ لو کہ بھائی معاف کرنا، معذرت کرتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جھڑکنے سے منع کیا گیا، معذرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگر موجود ہے کچھ نہ کچھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب مانتا ہوں، اللہ کا فرمان اپنی جگہ، اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ، کہ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے اگر یہ حدیث بیان کی جائے تو یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ کیا ہے، فور ویلر میں بیٹھ کر آئے، اگرچہ وہ کار میں اور فور ویلر میں بیٹھ کر آئے، تب بھی اس کا حق ہوتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے۔ کہا اللہ کا فرمان اپنی جگہ، اللہ کے نبی کا فرمان اپنی جگہ، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ پوچھو۔ کہا کہ 1 روپے دے دیتے، 2 روپے دے دیتے، 5 روپے دے دیتے، 10 روپے دے دیتے، یہ 100 روپے دے دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے زیادہ پیسوں کا وہ مستحق تو نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے جو فرمایا وہی میں سنانا چاہتا ہوں۔ اصل میں میرا اس واقعے کو سنانے سے مقصود یہی جملہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
بات کرتے ہو تم مستحق ہونے کی بات کرتے ہو. اگر استحقاق کی بات آئے، اگر مستحق ہونے کی بات آئے گی نا تو اللہ ہمیں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں دے گا، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اب ایک لقمے کے مستحق ہیں اور نہ ہی ایک گھونٹ پانی کے بھی مستحق ہیں. یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا الذی یعطی بدون استحقاق، تو مستحق کو بھی دیتا ہے اور غیر مستحق کو بھی دیتا ہے. ہم مستحق نہیں ہیں پھر بھی اللہ ہمیں سانس لینے دے رہا ہے. ہم مستحق نہیں ہیں پھر بھی اللہ نے ہماری آنکھوں میں بینائی سلامت رکھی ہے. ہم مستحق نہیں ہیں پھر بھی اللہ نے ہمارے کانوں کو سننے کی قوت اور طاقت دے رکھی ہے، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دے رکھی ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت اس نے سلامت رکھی ہے. آخر کون سا استحقاق ہمارا بنتا ہے، کون سا حق ہمارا اللہ پر بنتا ہے کہ اللہ اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا. ہاں تبھی تو اللہ نے شکوہ کیا کہ انسان یا ایھا الانسان، کہ انسانوں ما غرک بربک، کس چیز نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور رب بھی کیسا؟ الکریم، یہ کریم ہے، کریم ہے. مستحق نہ ہو تب بھی میں تمہیں دیتا ہوں، پھر بھی میری محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر بھی میری عظمت، میری عقیدت تمہارے دل میں کیوں نہیں سب سے زیادہ؟ شکر کیا اللہ نے. آئیے میں آپ کو نظام سمجھاتا ہوں. اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے، اسے کہتے ہیں نظام مغفرت، اسے کہتے ہیں نظام مغفرت. اور اس نظام مغفرت کے پیچھے اللہ کی یہ صفت کریم جو ہے، اللہ کی شان کریمی جو ہے، یہی کار فرما ہے. علامہ اقبال مرحوم جو بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے فرمایا موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو نکلے میرے عرق انفعال کی، کہ جب مجھے احساس ہو گیا کہ میں رب کا کتنا بڑا نافرمان ہوں، رب کے حقوق میں نے کتنی کوتاہی کی ہے، اسی کوتاہی کی بنیاد پر میرے دل میں ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، احساس پیدا ہوا، تو میری آنکھوں سے جو قطرے نکلے آنسوؤں کے، اس آنسوؤں کی اللہ نے کتنی لاج رکھی، کتنا ریٹ لگایا، کتنی قیمت لگائی. فرمایا کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لی، موتی کے بھاؤ اللہ نے میرے آنسوؤں کو خریدا. اب ایسے کریم رب سے اگر میں محبت نہ کروں تو اور کس سے؟ اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، اسی صفت کریمی، اسی شان کریمی کی وجہ سے اللہ کا نظام چلتا ہے. اس نظام کو نظام مغفرت کہتے ہیں. اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے ہر بندے کی مغفرت کروں. اللہ یہی چاہتا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہر بندے کی مغفرت اور بخشش کر دوں، ہر ایک کو جنت دے دوں. لیکن دیری کس کی طرف سے؟ دیری خود میری طرف سے ہے، دیری صرف خود آپ کی طرف سے ہے، ورنہ وہ کریم تو مغفرت کے لیے تیار ہے، جنت دینے کے لیے تیار ہے. فرمایا اقبال مرحوم نے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، رستہ کسے دکھائیں کوئی رہنما منزل ہی نہیں. کیا فرمایا؟
نظام مغفرت. اللہ نے جنت بھی بنائی, اللہ نے جہنم بھی بنائی. جنت کے دروازے کتنے بنائے اور جہنم کے دروازے کتنے بنائے. جہنم کے دروازے اللہ نے 7 بنائے. قرآن میں رب ذوالجلال کہتا ہے لہا 7 ابواب, کہ میں نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں. اور جب جنت کی باری آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے اللہ نے 8 بنائے, جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے جہنم میں لوگ کم جائیں, جنت میں لوگ زیادہ جائیں, کیونکہ جہاں زیادہ لوگوں کو بلانا ہے وہاں دروازوں کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے, اور جہاں کم لوگوں کو بلانا ہے وہاں دروازوں کی تعداد بھی کم ہونی چاہیے, وہاں دروازوں کی تعداد بھی کم ہونی چاہیے. اسی لیے رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے قریب رکھنے جہنم کے دروازے 7 بنائے اور جنت کے دروازے 8 بنائے. جنت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. جنت کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں, لیکن پورے رمضان المبارک کا مہینہ, جو ابھی رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے, پورے 1 مہینے تک جہنم کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے. اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میری شان کریمی عروج پر رہے گی. اس مہینے میں لوگوں کو صرف جنت دوں گا, جہنم کسی کو بھی نہیں دوں گا. جہنم کا دروازہ پورے مہینے میں بند ہی رہے گا. دیکھ لیجیے ہمارے قریب رب نے کیسے ہماری مغفرت کا نظام چلایا. اس سے آگے چلیے اللہ کیسے ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں. جب واپس تشریف لانے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے, اپنے پیارے, اپنے چہیتے, اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے میرے لاڈلے نبی, آپ جب زمین پر تشریف لے جائیں گے, جب آپ زمین پر پہنچیں گے وہاں میرے بندوں سے ملاقات ہوگی. آپ کی ملاقات اپنی امت کے افراد سے ہوگی. میرے بندوں سے جا کر بتا دیجیے گا, میرے بندوں سے اپنی امت کے ایک فرد کو یہ بتا دیجیے گا کہ ان کا رب عرش کے اوپر سے کیا کہتا ہے. فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبت له حسنۃ, کہ جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کر لے گا, نیک کام کا ارادہ, جیسے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا, میں نے ارادہ کیا کہ کل میں نفل روزہ رکھوں گا, میں نے ارادہ کیا جیسا کہ بھی معاملہ چل رہا ہے کہ مدرسے کو میں 1000 روپے دوں گا, 2000 روپے دوں گا, 5000 روپے دوں گا, نیت کی, ارادہ کیا. فرمایا رب ذوالجلال نے میرے بندوں سے بتائیے گا من ہم بحسنۃ, کہ جو نیک کام کا ارادہ بھی کرے گا فلم یعملها, کسی وجہ سے اس نیک کام کو نہیں کر سکے گا, 2 رکعت نہیں پڑھ سکے گا, روزہ نہیں رکھ سکے گا, صدقہ خیرات نہیں کر سکے گا, نیک کام نہیں کر سکے گا, تب بھی كتبت له حسنۃ, میں کریم رب اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دوں گا. آپ نے 2 رکعت کی نیت کی, ارادہ کیا, نام اعمال میں لکھ دیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. سوچ لیجیے کیسا کریم ہے. ارادے پر کیا ملتا ہے. دکان میں آپ دکان چلاتے ہیں یا کھیتی کرتے ہیں, آپ سوچیے دکان میں آپ سامان لے کر بیٹھے ہیں اور ارادہ کیا کہ بسکٹ کا یہ پیکٹ یا یہ نمکین یا یہ ٹھنڈے کی بوتل اور شیشی کیا کروں گا, میں بیچوں گا. آپ نے ارادہ کیا بیچنے کا, آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے ارادہ کیا کہ میں کھیت میں گنا بوؤں گا یا پھر میں گیہوں بوؤں گا, آپ نے
ارادہ کیا، ارادے پر آپ کو کیا گنے کی کھیتی مل جائے گی؟ نہیں نا۔ کیا وہاں گیہوں کی کھیتی ملے گی؟ نہیں نا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان کریمی پر کہ صرف ارادے پر بھی وہ میرے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے۔ اگر میں اپنے کریم رب سے محبت نہ کروں تو اور کس سے محبت کروں؟ اگر اس کی محبت میرے دل میں نہ ہو تو اور کس کی محبت میرے دل میں ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ میرے حبیب میرے بندوں کو اپنی امت کے ایک ایک فرض کو بتا دیجیے گا۔ وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُ لَهُ عَشْرًا کہ نیک کام کا ارادہ کرنے کے بعد اگر اس نیک کام کو وہ کر لے گا تو پھر اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ ایک پر 10 نیکی۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها کہ جو نیکی لے کر میرے پاس آئے گا فلہ عشر امثالها میں اس کو 10 نیکیوں کا اجر دوں گا۔ یہاں اگر ہم 1 بیگھا کھیت میں گنا یا گیہوں بونے کا ارادہ کریں تو کیا 10 بیگھے کی کھیتی ہمیں مل جائے گی؟ نہیں نا۔ اگر 1 بسکٹ کا پیکٹ ہم نے بیچنے کا ارادہ کیا تو کیا 10 پیکٹ بیچنے کا نفع ہمیں مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے کریم رب پر جو کہتا ہے کہ وَإِنْ عَمِلَهَا اگر نیک کام کا ارادہ کرنے کے بعد اس نیک کام کو کر لے گا كَتَبْتُ لَهُ عَشْرًا تو میں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ پھر آگے فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وَمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةٍ کہ جو کوئی کسی برے کام کا ارادہ کرے گا، اگر کوئی ارادہ کرے کہ سور کھاؤں گا، کوئی ارادہ کرے شراب پیوں گا، کوئی ارادہ کرے زنا کروں گا، کوئی ارادہ کرے چوری کروں گا، کوئی ارادہ کرے جھوٹ بولوں گا، کوئی ارادہ کرے لوگوں پر ظلم کروں گا، کوئی ارادہ کرے لوگوں کا مال لوٹوں گا، اس طریقے کی برائیوں کا اگر ارادہ کرے فرمایا ان سے کہیے گا فلم یعملها اگر اس برے کام کو کسی وجہ سے نہیں کر سکا، ارادہ تو کیا تھا لیکن اس برے کام کو نہیں کر سکا، فرمایا لم تكتب له اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ کہ نام اعمال میں کوئی برائی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا نام اعمال میں نیکی چڑھ گئی، برائی کا ارادہ کیا کوئی نیکی کوئی برائی اس کے نام اعمال میں نہیں چڑھی، نہیں لکھی گئی۔ آگے فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ وَإِنْ عَمِلَهَا برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اگر اس برے کام کو کرے گا لم تكتب له الا سیئۃ واحدہ تو بھی اس کے نام اعمال میں کریم رب صرف ایک برائی لکھوں گا، صرف ایک برائی لکھوں گا۔ نیکی اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، برائی اگر کر لے تو پھر ایک ہی برائی لکھی۔ اب میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کا نظام ہے مغفرت، اس کو سمجھیے۔ ایک بندے کی عمر مان لیجئے 60 سال ہوتی ہے، ویسے پہلے بھی لوگ مر جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عام طور پر عمر جو ہوگی وہ 60 سے 70 کے بیچ ہوگی، اس لیے میں 60 سال کی عمر مانتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی 60 سال کی زندگی دیتا ہے، اس دنیا میں رہنے کا موقع اس کو 60 سال دیتا ہے۔ 15 سال تو اس میں نابالغی کے ہیں، جب انسان بالغ نہیں ہوتا، جب وہ مکلف نہیں ہوتا، اس پر نماز فرض نہیں ہوتی، اس پر کیا ہے روزہ فرض نہیں ہوتا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، حج فرض نہیں ہوتا، کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہوتی، گناہ کرتا ہے، نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے، وہ مکلف ہے ہی نہیں۔ 15 سال اگر ہم 60 میں سے نکال دیں باقی کتنے بچ گئے؟ 45 سال بچ گئے۔ اب اگر ہم اس حساب کو چلاتے ہیں 45 سال اگر ایک بندہ نیکیوں میں گزارتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے 1 کا 10 دوں گا،
اللہ کا وعدہ ہے 1 لاکھ 10 دوں گا، تو جو بندہ 45 سال نیکیوں میں گزار دے گا تو 45 پر 10 چھوڑیں گے، 10 سے اس کو ضرب دیں گے، پھر کیا بنے گا 45 450 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو بندہ 45 سال نیکیوں میں گزارے گا، نیک بن کر گزارے گا، تو اس کے نام اعمال میں کل قیامت کے دن کیا دیکھے گا وہ کہ اس نے 450 سال عبادت کی ہے۔ سوچ لیجیے، اللہ نے عمر گھٹا دی ہے، اجر اور ثواب بڑھا دیا ہے۔ ہاں، یہ تو عام نیکیوں کا معاملہ ہے، لیکن اس میں تو رمضان کا مہینہ سامنے آنے والا ہے، اس میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات اگر مل جائے 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر 45 سال تک ہمیں شب قدر مل جائے تو یہ 450 سال جو ہے نا، یہ 550 کی طرف چلے جائے۔ عمر کی تعداد اجر کے اعتبار سے بڑھتی چلی جائے گی، گننے میں 45 سال، لیکن جب جنت کے درجات، جب جنت کے مقامات اور اونچے درجات اس کو ملنا شروع ہوں گے تو دیکھے گا کہ 500 سال کی عبادت کی مابل کی قوموں کے افراد نے وہ جہاں تک پہنچے، اس نے 45 سال عبادت کر کے اس سے بھی بہت اونچا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر 45 سال ہم نے برائیاں کرتے ہوئے گزار دی، نیکی کا خیال نہیں آیا، کبھی مسجد نہیں گئے، مؤذن پکارتا رہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، مدرسے کے ذمہ داران بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، آپ کے سامنے گر گراتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آپ کا نبی، میرا نبی مسلسل 23 سال تک روتا رہا، سسکتا رہا، پیٹتا رہا، آنسوؤں کے دریا بہا دیے، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ لیکن پھر بھی اگر ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے اور ہم 45 سال برائیوں میں ہی گزار دیتے ہیں تو نام اعمال میں کتنی برائیاں ہوں گی؟ 45 سال کی ہی برائیاں۔ یہ نظام مغفرت ہے اللہ کا کہ ایک نیکی آپ نے کی 10 نیکیاں کی 100۔ اب سوچ لیجئے، ایک نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو 10 اتنا اوپر آ گیا۔ اب 10 برائی جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک نیکیوں والا پلڑا ہلکا نہیں ہوگا۔ کتنے شرف کی بات ہوگی، کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی، کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور 10 سے زیادہ برائیاں کر کے وہ اپنے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے اور اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ اس کا قریب رب اسے جنت دینا چاہتا ہے، لیکن وہ محروم کہتا ہے ربا تو 10 نہیں اگر 100 نیکیاں بھی دے گا میں گناہ کر کر کے اس کو بھی کم کر دوں گا، میں تو جہنم میں ہی چلا جاؤں گا۔ کتنی محرومی کی بات ہوگی میرے لیے، آپ کے لیے، اگر رب کے اس نظام مغفرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم جنت سے مستحق ہو جائیں۔ غلطی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ اپنی کوتاہیوں کا احساس کرے، اس کریم رب کی شان کریمی کو اپنے دل کی آنکھوں سے محسوس کرنے کی کوشش کرے، رب کی محبت، رب کی عظمت دلوں میں پیدا ہوگی، اور اگر ہے تو اس میں ترقی اور اضافہ ہوگا۔ ایک آدمی ہے تو 60 سال اللہ نے دیے، 45 سال برائی کرتے ہوئے اس نے گزار دیا، پھر کیا ہوا؟ مر گیا، کبھی نیکی نہیں کی۔ اب کیا ہوگا؟
لوگوں نے کیا کیا؟ نہلایا دھلایا، چارپائی پہ رکھا اور کہاں پہنچا دیا؟ قبرستان میں پہنچا دیا، قبر میں دفن کر دیا اور سارے چلے آئے۔ 45 سال تو اس نے کہے میں گزارے، صرف برائیوں میں، نیکیاں اس نے کبھی کی ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھا، سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھا۔ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میں تو کریم رب ہوں، اس کی مغفرت کا نظام بھی میرے یہاں ہے۔ جس نے 60 سال میں نے دیے، جس میں مکلف والی زندگی اس نے 45 سال گزاری ہے اور ساری زندگی اس نے برائیوں میں ہی گزار دی، نیکی کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ میں تو اس کا کریم رب ہوں، اس کی مغفرت کا بھی نظام میرے یہاں ہے۔ کیسے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب۔ بندہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ خیرات، کوئی بھی نیک عمل کرے، بندہ عمل کرے اور ثواب خود اپنے لیے رکھے، یہ ہوا ثواب، اس نے ثواب اپنے لیے لیا۔ اور بندہ نیک کام کرے، اچھا عمل کرے، نیکی کرے، نماز نفل پڑھے، نماز نفل روزہ رکھے، نفل صدقہ خیرات کرے، نفل قربانی دے، نفل کیا ہے؟ درود شریف وغیرہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اس طریقے سے مختلف طریقے ہیں۔ مدرسے میں 10 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے دے اور کہے اس کا ثواب میں اپنے ابا جی کو پہنچاتا ہوں، میں اپنے دادا جی کو پہنچاتا ہوں، میں اپنے نانا جی کو پہنچاتا ہوں، میں اپنی اماں جی کو پہنچاتا ہوں، میں اپنی دادی جی کو پہنچاتا ہوں، میں اپنی نانی جی کو پہنچاتا ہوں، میں اپنے فلاں یار دوست کو پہنچاتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایصال ثواب، کہ بندہ نیک کام کرے لیکن ثواب دوسرے کو پہنچا دے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اللہ کہتا ہے اس بندے نے 45 سال گزارے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ مسلمان تھا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، اس نے ساری زندگی برائیوں میں گزاری ہے۔ اس کے لیے مغفرت کا نظام ہے، کیسے ہے؟ کہاں ایصال ثواب ہے؟ اگر اس کے بچے قرآن پڑھے، اس کے نام سے صدقہ خیرات دے، اس کے نام سے نفل نمازیں پڑھے، نیکیاں کرے اور رب کے سامنے اٹھا دے ہاتھ اور کہے ربا یہ نیکی میں نے کی ہے، یہ ثواب میرے فلاں بزرگ کو پہنچا دے، میرے فلاں رشتے دار کو پہنچا دے، اللہ وہ ثواب، اس عمل کا ثواب اس آدمی کے نام اعمال میں لکھ دے گا، نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور جب کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے وہ پیش ہوگا تو اس کے دماغ میں تو یہی بات ہوگی کہ میں نے 45 سال دنیا میں صرف گناہوں والی زندگی گزاری ہے۔ یقین ہوگا، مکمل یقین ہوگا کہ تیرے لیے تو جہنم کے علاوہ اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ تو نے تو کبھی نیکی کی ہی نہیں، تو جنت تجھے کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی ہوگا اللہ اس کے درجات جنت میں اونچا سے اونچا، بلند سے بلند کرتا جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا، تعجب کے عالم میں ہوگا، کہے گا جنت کا یہ اونچا مقام، جنت کا یہ اونچا درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ فرمائے گا باستغفاری والا تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت مانگی، تیرے لیے ایصال ثواب کیا، اسی وجہ سے میں نے تجھے جنت میں اتنا اونچا مقام دیا۔ یہ تو تب ہوگا نا جب ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں گے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ لیکن ابھی حالات کیا
مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکے؟ کیا بنایا ہے اپنے بچوں کو؟ افسوس کی وجہ سے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بھی نہیں بنایا، اتنی تعلیم بھی نہیں دی کہ مرنے کے بعد وہ ہمارا جنازہ ہی پڑھ سکتا، مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہ بنایا۔ یہ اپنے بچے کے ساتھ کیا وفادار ہوتا، یہ تو خود اپنے ساتھ بھی وفادار نہیں۔ سوچتے ہیں ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ کے بندے سوچ لیں، آج تیری جیب سے خود اپنے لیے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے نہیں نکلتے، خود اپنے لیے جب اپنی جیب سے نہیں نکلتے، تمہارے بچوں کی جیب سے تمہارے لیے کیسے نکل جائیں گے؟ ہماری جیب سے جب خود اپنے لیے نہیں نکل رہے ہیں تو ہمارے بچے کیوں ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے لگے؟ دوستوں سے بڑی دوستی رہتی ہے، لیکن وہی دوست اگر ایصال ثواب کر دے تو بھلے ہی آپ نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، ساری زندگی برائیوں میں گزار دی ہو، تب بھی آپ کے لیے اللہ کی شان کریمی نے مغفرت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ایسے رب سے اگر محبت نہ کی جائے تو پھر کس سے کی جائے؟ تبھی اللہ نے شکوہ کیا کہ یا ایھا الانسان، کہ انسانوں ما غرک بربک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں، اور رب کیسا؟ الکریم، جو کیا ہے؟ کریم ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے 45 سال گناہوں میں گزارا، مر گیا، قبر میں چلا گیا، پیچھے جو یار دوست تھے انہوں نے بھی بھلا دیا، کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا، بچے تو بنائے نہیں تھے ایسے کہ وہ ایصال ثواب کر سکتے، بچوں کو بگاڑ دیا۔ اب کوئی بچہ شراب پیتا ہے، کوئی بچہ زنا کرتا ہے، کوئی بچہ ماں بہنوں پر سیٹیاں بجاتا ہے، ان پر لائن مارتا ہے، تو گناہ کے کام کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کا بچہ شراب پی لے اور کہے اللہ میرے ابا کو اس کا گناہ بھیج دینا، اللہ کہتا ہے نہیں، ثواب بھیجے گا، تب تو تیرے ابا کے نام اعمال میں لکھوں گا، لیکن اگر گناہ بھیجے گا نہیں لکھوں گا، کیونکہ ثواب لکھوں گا تو میں کریم ہوں، اور گناہ لکھوں گا تو کریم نہیں ہوں۔ ایسے کریم رب سے اگر میں محبت نہ کروں تو اور کس سے محبت کروں؟ اب ایک بندہ ایسا ہے کسی نے ایصال ثواب بھی نہیں کیا، اس کی گاڑی اٹک گئی، اب یہ بچے بیٹھے ہیں، کون ہے یہ بچے؟ انہوں نے کیا کیا؟ کیوں انہیں یہاں بٹھایا گیا؟ یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ عزت، یہ ان کے سروں پر دستار فضیلت، یہ تاج کیوں رکھا جا رہا ہے؟ آج بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ، بڑے بڑے اکابر کے ساتھ یہ کیسے بیٹھے ہوئے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں جگہ دی، اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں جگہ دی، اللہ نے انہیں وہاں نیچے سے اٹھا کر یہاں اوپر بٹھایا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دی، ان کی عظمت بھر دی، ان کی عقیدت ڈال دی۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، ایک بندہ جسے اللہ نے 60 سال کی عمر دی، 45 سال جو عبادت والے تھے، تکلیف والا زمانہ تھا، مکلف ہونے والا زمانہ تھا، ساری زندگی تو اس نے گناہوں میں گزاری، نیکی کیا نہیں، مغفرت ہو تو کیسے ہو، مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، برزخ میں پہنچ گیا، کوئی ایصال ثواب کرتا نہیں، سب بھول گئے۔ یار دوست جسے اس کے بغیر چین نہیں ملتا، بیوی کو اس کے بغیر چین نہیں ملتا، لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا، ماں باپ محبت عظمت کے عظیم نشان، بچے کی معمولی تکلیف بھی نہ ماں کو گوارا تھی نہ باپ کو گوارا تھی، لیکن بچہ مر گیا، سب نے بھلا دیا، کسی نے یاد نہیں رکھا، کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا۔ اب وہ کل قیامت میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہے، اور یقین ہے کہ نہ تو میں نے خود اعمال کیے، نہ کسی نے میرے لیے اعمال کر کے مجھے ثواب پہنچائے۔ یقین ہے، کامل یقین ہے، پوری طرح وہ سمجھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تو تیرے لیے جہنم کا ہی فیصلہ ہوگا،
لیکن جانتے ہیں رب کیا کہے گا؟ رب کہے گا میرے بندے 45 سال تو نے گناہوں میں گزار دیے، میری نافرمانی میں گزار دیے، چلو وہ تو ختم ہوا معاملہ۔ بعد میں بہت سارے لوگوں سے یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں لگا رکھی تھی، بنا رکھی تھی، انہوں نے بھی بھلا دیا، لیکن میں تو تیرا کریم رب ہوں، میں تو تیرا کریم رب ہوں، میں تو مستحق نہیں ہے تب بھی میں تجھے جنت دوں گا۔ وہ سوچے گا بندہ کہ اب کیسے جنت ملے گی؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ محشر کا میدان ہے، محشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں سب وہاں موجود ہوں گے، سب وہاں حاضر ہوں گے۔ رب ذوالجلال اس بندے سے کہے گا جاؤ اس بھیڑ میں چلے جاؤ، اس مجمع میں چلے جاؤ۔ کیا کروں گا رب؟ اللہ کہے گا تیری مغفرت کا نظام سمجھا رہا ہوں، جا اس مجمع میں چلا جا۔ کیا کروں؟ کہا کہ کرنا کچھ نہیں ہے، جاؤ امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت جو ہے ان کے افراد کے چہروں کو جھانک جھانک کر کے اچھی طرح غور سے دیکھو، تلاش کرو، پہچانو، جا کر کسی حافظ قرآن کو ہاتھ پکڑو اور کہو کہ چلو میرے ساتھ چلو، حافظ جی چلو، رب نے مجھے پکڑ رکھا ہے اور کہا ہے اگر کوئی حافظ تیری سفارش کر دے گا، اگر کوئی حافظ یہاں آ کر کہہ دے گا کہ ربا اس بندے کو تو جنت دے دے بغیر اعمال کے بھی میں تجھے جنت دوں گا، اعمال کے بھی میں تجھے جنت دوں گا۔ پہچان لیجیے چہرے ہیں، اچھی طرح پہچان لیجیے چہروں کو، کل کام آنے والے ہیں، کل کام آنے والے ہیں۔ ان کی عظمت کو، ان کی عقیدت کو، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، کل یہ آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کو تو آپ کو کسی تھانے دار نے اگر پکڑ لیا ہو، معاملہ ہو آپ کا کسی تھانے میں اور آپ جائیں تو کسی بندے کے وہاں تھانے میں جان پہچان ہو، تھانے میں اس کو سفارش کے لیے اگر لے جانا چاہتے ہیں تو راستے میں اگر دور ہے تھانا، چائے پانی کھانا پینا ہوگا، وہ خرچہ کون برداشت کرے گا؟ جو لے جائے گا وہی نا، جو سفارش کرنے والے کو لے جائے گا کہ میری سفارش کر کے مجھے وہاں تھانے سے بچا لو، میرا معاملہ حل کرا دو، اس کا خرچہ پانی کون برداشت کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہی نا جو لے جا رہا ہے، ان کا خرچہ پانی کون برداشت کرے گا؟ آپ کریں گے، تب جا کر یہ آپ کے لیے سفارش کریں گے، تب جا کر کے یہ آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں اگر وہ بندہ کہہ دے گا کہ ربا مجھے تو کوئی حافظ نہیں ملتا، میری سفارش کرنے والا کوئی حافظ مجھے نہیں ملے گا، اللہ کہے گا، اللہ کہے گا، اللہ کہے گا کہ جاؤ اس مجمع میں کسی عالم کو ڈھونڈ لاؤ، کوئی عالم بھی اگر کہہ دے گا کہ ربا اسے چھوڑ دے میں تجھے تب بھی جنت دے دوں گا۔ اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، ان کی عظمت، ان کی عقیدت، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے۔ یہ آپ کی سفارش کرنے والے ہیں، یہ آپ کی سفارش کرنے والے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں آخری حدیث سناتا ہوا بس ختم ہو جائے گا معاملہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کے کسی گھر میں 2 بچے بچپنے میں مر جائے، 2 بچے بچپنے میں مر جائے، نابالغ 15 سال سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے اگر مر جائے تو ظاہر سی بات ہے بچہ اگر کسی کا مر جائے تو دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی، دل پھٹ جاتا ہے نا۔ دیکھیے اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بندہ جس نے 45 سال گناہوں میں گزارے ہیں، کسی نے اصالہ ثواب نہیں کیا، حافظ نہیں ملا، عالم نہیں ملا سفارش کے لیے، رب ذوالجلال کہے گا تیرے 2 بچے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ان کی برکت کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے آج بغیر عمل کے ہی میں تجھے جنت دوں گا۔
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، بچوں کا مرنا اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اگر کسی کا ایک بچہ بچپنے میں مر جائے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس بندے کو بھی بغیر عمل کے کیا کرے گا؟ جنت دے گا، اسے بھی جنت دے گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرنے لگی، اللہ کے نبی آپ اپنے امت سے بڑی محبت کی، آپ نے اپنے امت کے ایک ایک فرض کے لیے رو کر رات بھر آنسو بہاتے رہے، اور آنسو بہا کر اپنے رب سے کیا دعا کرتے رہے، کیا فریاد کرتے رہے، اللہم اغفر لی امتی، کہ ربا میری امت کو بخش دینا، ربا میری امت کو معاف کر دینا، ربا میری امت کی مغفرت کر دینا۔ اللہ کے رسول، اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس نے 45 سال گناہوں میں گزار دیے، جس کے لیے کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا، کوئی اس کو حافظ سفارش کے لیے نہیں ملا، کوئی عالم کو سفارش کے لیے نہیں مل سکا، اس کے 2 بچے بھی فوت نہیں ہوئے، اس کا 1 بچہ بھی فوت نہیں ہوا، کیا آپ کا وہ امتی جہنم میں چلا جائے گا کہ آپ کا دل اس کو گوارا کر لے گا؟ فرمایا عائشہ نہیں، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں خود جاؤں گا رب ذوالجلال کے سامنے اور اپنے اس امت کے فرد کے ہاتھ پکڑوں گا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا اور خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر کے آؤں گا۔ بتائیے، اللہ نے شکوہ کیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اور دھوکے میں بھی پڑا تو کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں، اور رب بھی کیسا؟ الکریم، جو کریم ہے۔ اگر اس رب کی محبت اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا کرے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کے دلوں تک وہ بات پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔